السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. متفق علیہ. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. اسی کے لیے سزاوار ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے. سب کچھ اس کے قبضہ قدرت اور اختیار میں ہے. وہ اپنی حکمت اور مشیت سے ساتوں آسمان سے اوپر عرش پہ ہوتے ہوئے ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے. وہ مالک ذوالجلال اپنی بادشاہت میں اکیلا ہے. اس کا کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں. اس کی بادشاہت میں کوئی ساجی و شریک نہیں. سب کا حاجت روا، سب کا مشکل کشا، اور ساری کائنات اس کی محتاج، اور وہ ساری کائنات سے بے نیاز. وہ حی قیوم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اگر ساری کائنات اس کی حمد و ثنا کبریائی میں مشغول ہو جائے تو اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں، اور ساری کائنات اگر اس کی نافرمان بن جائے تو اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے. اب جو اس کی بادشاہت میں
کسی بھی طریقے سے کوئی ساجی و شریک کرے تو وہ شرک ہے، اور شرک کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے۔ اسی شرک کی تردید کے لیے اور توحید کی دعوت کو دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث کیا، جن کی سب کی یہی دعوت اور یہی جد و جہد کوشش تھی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھو، وہی بگڑی بنانے والا اور پریشانی دور کرنے والا ہے۔ تو محترم حضرات، آپ نے قرآن کریم کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم کر لیا ہوگا کہ آج کا موضوع بڑا سخت ہے، جس کو ہم اپنے مزاج اور اپنے حالات کے مطابق کڑوا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے قبل آپ نے ان لوگوں کے بارے میں سنا، اور وہ موضوع بھی بڑا طویل ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو بیچ میں کیوں نہ ایسا بھی آ جائے کہ اللہ کن لوگوں پر اپنا غضب نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کن لوگوں پر لعنت آئی ہے، اللہ کن لوگوں سے اپنی ناراضگی کا پہلے ہی اعلان کرتا ہے۔ آپ قرآن کریم کھولیں گے، سورہ بقرہ شروع سے پڑھیں گے تو 5 آیات اہل ایمان کے بارے میں ہیں، اس کے بعد 5 آیات کے بعد دوسرے رکوع تک ان اللہ علی کل شیء قدیر تک 15 آیات جن لوگوں کا اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی بد ذہنی، بد باطنی، وہ ہیں منافقین۔ آج ہم یہ منافقین وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی دنیا میں ہی لعنت آئی، اللہ تعالیٰ کی لعنت و پھٹکار اور غضب کے مستحق ہوئے۔ تو بتلاؤں گا، سب سے پہلے یہ منافق کا لفظ نفق سے بنا ہے۔ نفق عربی میں سرنگ کو کہتے ہیں۔ لومڑی جب زمین کے اندر کوئی سرنگ کھودتی ہے، اپنی بھٹ بناتی ہے، تو وہ اس کے 2 منہ رکھتی ہے۔ اگر اس پہ سے پیچھے سے کوئی حملہ، ایک منہ سے حملہ کرے، شیر یا چیتا، اس کو پکڑنے کے لیے، تو دوسرے سے فوراً بھاگ جاتی ہے۔ اسی طرح سے چوہا جب زمین کے اندر بل کھودتا ہے تو اس کا ایک منہ نہیں، کئی منہ بناتا ہے۔ وہ پیچھے سے اس پر سے اگر کوئی سانپ وغیرہ اس کو پکڑنے کے لیے، سانپوں کی اکثر چوہا مرغوب غذا ہے، سانپ اس کو پر حملہ کرتا ہے، شکار کرنے کے لیے پکڑتا ہے، تو چوہا دوسرے منہ سے نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ ایسا ہی منافق ہوتا ہے، وہ مستقل مزاج کا نہیں ہوتا۔ اگر اس پہ کسی بھی طریقے سے اس سے کوئی بات کہی جائے، ادھر ادھر کی شاطر چال بازی باتیں سنا کر اپنا آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ منافق کا لفظ جو نفق سے بنا ہے، انہی کے منہ کو عرب لوگ کہتے تھے نفقہ۔ اب یہ بتلاؤں گا کہ یہ منافقت پیدا کیسے ہوئی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات پر یہ منافقت پیدا ہوئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو عبداللہ ابن ابی، اوس اور خزرج نے ان کو اپنا سردار بنا لیا تھا۔
اور اپنا سردار بنانے کے لیے مونگوں کا ایک تاج تیار کیا تھا کہ بھئی ان کے سر پہ دونوں قبیلوں کا سردار بنانے کے لیے، صدر بنانے کے لیے، اپنے فیصلے کرانے کے لیے ہر اعتبار سے کہ ان کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو مدینہ جا کر اب عبداللہ ابن سبئی کی وہ سرداری ختم ہو گئی، وہ چودراہٹ چھن گئی۔ عبداللہ ابن ابی نے اللہ کے نبی کی مخالفت اور بغاوت شروع کر دی۔ تو منافقت کس بات پہ پیدا ہوتی ہے؟ سرداری پہ، سیاست پہ، چودراہٹ پہ۔ آپ دیکھو گے سیاسی لوگوں کو کہ وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں، اپنے کاموں کی، دنیاوی سیاسی اعتبار سے دیکھو گے اپنے کاموں کی ریاکاری دکھاتے ہیں۔ وہ سارے اوصاف بیان کریں اللہ نے کہ ہم نے فلاں ہاسپٹل بنوائی، فلاں سڑکیں نکلوائی، یہ کرایا، وہ کرایا، اپنے کاموں کی وہ ریاکاری دکھاتے ہیں، اور دوسرے جو ان کے مد مقابل ہوتے ہیں ان کی عیب جوئی کرتے ہیں، ان کی کمی کوتاہیوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو منافقت کس پہ پیدا ہوئی؟ سیاست پہ پیدا ہوئی۔ یا عبداللہ ابن ابی نے جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ منافقت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اعتقادی ہوتی ہے اور ایک عملی ہوتی ہے۔ اعتقادی منافق اس کو کہتے ہیں جس کی زبان پہ اسلام ہو، اپنی زبان سے کلمہ پڑھتا ہو، اپنی زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، لیکن دل میں اس کے کفر ہو، انکار ہو۔ اسلام کا تعلق زبان سے ہے اور ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ ایمان کا جو معیار ہے وہ دل ہے، تقوی کا جو معیار ہے وہ دل ہے۔ تو زبان سے اقرار کرتا ہو، لوگوں کو بتاتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہو، لیکن دل میں اسلام کی، مسلمانوں کی نفرت ہو اور انکار ہو، یہ ہو گیا اعتقادی منافق۔ پورا قرآن ان سے ہی بھرا ہوا ہے، بلکہ قرآن کا چوتھا ہی حصہ ہی منافقوں کے بارے میں ہوگا اگر آپ آیات شمار کریں گے تو یہ منافقت اس بات پر پیدا ہو گئی۔ عبداللہ ابن ابی دوسرا ہوتا ہے عملی، دل میں تو اس کے ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کو سچا جانتا ہے، مانتا ہے، لیکن کام اس کے منافقوں والے ہوتے ہیں، جو منافقوں کے اعمال ہوتے ہیں، کردار ہوتے ہیں۔ اب وہ کردار کون کون سے ہیں؟ ان کو اپناتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی اس حدیث کے اندر 3 نشانیاں بتلائی ہیں۔ آیت المنافق اذا حدث کذب، جب بھی بولتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ آج ہم باوضو خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، ذرا سوچو کہ ہم کتنی سچائی پہ رہتے ہیں، بات بات میں جھوٹ، معاملات میں جھوٹ، عبادات میں جھوٹ، معاملات میں جھوٹ۔ یہ پہلی نشانی ہے، یہ پہلا عمل ہے منافق کا، جھوٹ بولنا، کاروبار میں جھوٹ۔ اور بہت سے لوگ جیسے کیا کریں جی، کاروباری لائنیں بغیر اس کے چلتا ہی نہیں۔ جھوٹ منافقت کی پہلی علامت ہے۔ جو جھوٹ بولے گا تو سمجھ لو کہ اس کے اندر منافقت کی پہلی علامت پائی جائے گی۔ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، دوسری نشانی ہے وعدہ خلافی کرنا۔ آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا ہے، کسی کو یا تجھے مال دے دوں گا، یا پیسے دے دوں گا فلاں دن یا فلاں وقت پر، پھر اس کی وعدہ خلافی کرتا ہے۔ 2 دن کا کرا، 3 دن کا کرا، 5 دن کا کرا، اور پھر وہ دن پہ دن ٹال مٹولی کرتا رہتا ہے۔
دوسری علامت منافقت کی وعدہ خلافی، اور تیسری علامت وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اگر اس پر کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ امانت، آپ نے کسی سے کوئی بات کہی کہ بھئی یہ بات ہے لیکن کسی سے کہنا مت، آپ کی یہ امانت ہو گئی، جائز کوئی بات ہے۔ آپ نے کسی کے پاس کوئی مال رکھوایا، پیسہ رکھوایا کہ یہ میرا سامان رکھ لیجئے، آپ کے پاس اس کی وہ امانت ہو گئی۔ امانت کا کما حق یہ ہے کہ جیسی امانت دی ہے ویسے ہی اس کی ادا کی جائے، اس میں کوئی رد و بدل، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ کی جائے، وقت پہ دے دی جائے۔ اور اب یہ اس حدیث شریف کے اندر تین چیزیں بیان کی ہیں۔ آج ہم اپنے حالات کو دیکھیں، آج ہمارے اندر ہم یہ تینوں باتوں سے پاک ہیں، جھوٹ سے، وعدہ خلافی سے، امانت سے۔ آج اکثر، اور پھر دوسری حدیث کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس کے اندر 4 عادتیں پائی گئی وہ خالص منافق ہے۔ بعض علماء کرام نے تو خالص کا پکا بھی ترجمہ کیا ہے کہ وہ پکا منافق ہے۔ کیوں؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث شریف کے اندر ان 3 چیزوں کا اللہ کے نبی نے جامع الفاظ استعمال کیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں انسان کی ساری زندگی کو گھیر لیتی ہے، محیط کر دیتی ہے۔ اگر یہ 3 کمی کوتاہی کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو کہ اس کے اندر اور بھی بے شمار کمی کوتاہی ہیں۔ اور اگر 3 شخص و 3 کاموں سے، 3 عادتوں سے انسان پاک صاف رہتا ہے تو سمجھ لو اور کمی کوتاہیوں سے بھی پاک رہتا ہے۔ یہ 3 ایسی چیز ہیں، جھوٹ، وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت۔ دوسری بات عرب جس میں 4 چیزوں کا لفظ ہے، اگر ان میں سے ایک بھی پائی جاتی ہے تو سمجھو نفاق کی علامت ہے، اور اگر 4 پائی جاتی ہیں تو خالص منافق ہے۔ آج ہم منافق کے لفظ کو یوں ہی بول دیتے ہیں، بڑا خطرناک اور بڑا سخت ہے یہ لفظ۔ فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس میں یہ 4 عادتیں پائی جاتی ہیں سمجھ لو کہ وہ خالص منافق ہے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کسی سے عہد کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، عہد شکنی کرتا ہے، عہد کو توڑ دیتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور اگر کسی سے کوئی بات چیت کرتا ہے تو اس میں جھگڑا کر لیتا ہے اور جھگڑے میں پھر گالی گلوچ کرتا ہے۔ یہ 5 ہو گئی، 2 اور بڑھا دی گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ آج ہم دیکھیں ذرا سی بات پر کیس نمازی دین کیسی بری ذرا سے گالیاں بکنے پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ 5 عادات، ان 5 عادات کے علاوہ اور بھی قرآن کریم میں ان کی عادات بیان کی ہیں۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ والذین یخادعون اللہ وخادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، بے شک منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ تو اللہ کو، دوسرے مومن لوگوں کو ہم نے دھوکہ دے دیا ہے،
لیکن وہ اللہ کو دوسرے مومن لوگوں کو حقیقت میں دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور وہ نماز کے لیے جب بھی کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں تو سستی کے ساتھ جاتے ہیں. آج ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، بہقی کا حدیث شریف ہے، حدیث ہے کہ جس نے 40 روز تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لی وہ نفاق سے پاک ہے. 40 دن تک. آج ذرا سی کھانسی کھرا ہو جائے تو مسجد جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہ حال ہے. دیر سویر کر کے آتے ہیں. نماز میں سستی، کاہلی، یہ بھی نفاق کی علامت ہے. اس کے بعد ہو گئی 7ویں، اگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں تو یراؤن الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے. ریاکاری کوئی بھی نیک عمل ہو، نماز کا ہو، روزے کا ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس میں دنیاوی شہرت، دکھاوا کوئی بھی ہے تو وہی نفاق کی علامت ہے. یہ 7 ہوئی ہیں. اب ہم خود اپنے حالات پر دیکھیں، اپنا جائزہ لیں، کیا ہم ان 7 سے پاک ہیں؟ عملی نفاق کی علامتیں ہیں یہ، اور اعتقادی جس کے دل کے اندر کفر ہو. تو یہ عبداللہ ابن ابی، یہ منافقین کا اس نے ٹولہ تیار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور بغاوت میں جب اس کی سرداری چھن گئی تو اس نے اللہ کے نبی کی، اسلام کی، صحابہ کی ایڑی سے چوٹی تک مخالفت کی. اور یہ ہر وقت لڑانے میں، جھگڑانے میں اور منافقت پھیلانے میں لگا رہتا تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان کی عادات سے نبی کو آگاہ کیا، اور آگاہ کرنے کے بعد حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے، یہ اللہ کے نبی کے رازداں تھے. کوئی ادب کی بات ہوتی اس کو حذیفہ بن یمان کو بتا دیتے، اور وہ نبی کی اجازت کے بغیر رازداں اس کو بولتے جو ایک کی بات کو دوسرے کو نہ بتائے. وہ بھی ایک امانت ہے، اور امانت کا، خیانت کا بڑا سخت گناہ ہے، جرم ہے. جیسے میں نے بتائی، بات کی بھی امانت ہے، مال کی بھی امانت ہے، قوم کا فنڈ ہو وہ بھی امانت ہے. آج دیکھو سیاست کی میں نے بات آپ کو بتائی، سیاسی لوگوں کو سرکار کی طرف سے فنڈ ملتے ہیں کہ بھئی تمہیں اپنے اپنے علاقوں میں ایم پیوں کو، ایم ایل اوں کو یہ کام کرانے ہیں. اس امانت میں بھی خیانت کریں گے، پھر لوگ عوام کو بھی لوٹتے رہیں گے. اور پھر بڑے شوق سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلاں لیڈر صاحب نے بہت پیسہ کمایا، بہت پیسہ کمایا. ارے میرے بھائیو، جہنم کی آگ بھری اس نے اپنے پیٹ کے اندر. ایک رسی کے بیت المال میں ایک صحابی نے ایک رسی چرا لی تھی، صرف وہ امانت کے خیانت کرنے میں، صرف ایک رسی. اس کے بعد میں اللہ جب مر گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جل رہا ہے. آج قوم کا فنڈ ہو، اس میں ہم لاکھوں ہڑپ کر جائیں، کوئی احساس نہیں، کوئی خدا کا ڈر نہیں، خوف نہیں. تو یہ، اور پھر اللہ کے نبی نے 3 شخصوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. ایک تو خودکشی کرنے والا جو اپنے آپ کو ہلاک کر لے، بلڈنگ پہ سے کود جائے، یا اپنے جسم میں آگ لگا لے، یا چھرا گھونپ لے، یا ریل کے آگے ڈال دے، تو اس کو بولتے ہیں خودکشی. اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. اللہ کے نبی نے نہیں پڑھائی، صحابہ کو بھی منع نہیں کیا، انہوں نے پڑھی. دوسرا شخص جس پہ قرضہ ہو، جب تک وہ دوسرے کا قرضہ ادا نہ کر دے یا اس کا ذمہ دار کوئی نہ ہو جائے تب تک آپ نے نماز جنازہ نہ پڑھائی. حتیٰ کہ صحابہ رسول بھی جنگ کے اندر شہید ہوئے اور لائے گئے. فرمایا اس پہ کسی کا قرضہ ہے؟ فرمایا ہاں قرضہ ہے. آپ نماز جنازہ پڑھنے سے رک گئے.
اندازہ لگاؤ جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی ہو، اپنی جان کو دیا ہو، شہادت کا لفظ جس نے حاصل کیا ہو، اور اگر اس میں قرضہ ہے تو تب بھی نہیں پڑھائی جب تک دوسرے نے اس کا ذمہ نہ لیا۔ جب ذمہ دار ہو گئے ہاں ہم ادا کریں گے تب پڑھائی۔ تیسرا شخص امانت میں خیانت کرنے والا، جسے شریعت میں خائن بولتے ہیں، امانت میں خیانت کرنے والا۔ اور میں نے بتایا امانت خیانت کیا ہے، تو اس کی بھی نماز جنازہ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھائی۔ تو خیانت کا اتنا سخت جرم ہے۔ فرمایا، تو میں کہہ رہا تھا کہ عبداللہ ابن ابی، یہ منافقوں کا سردار، ہر وقت صحابہ اکرام کا، نبی کا اور اسلام کی ہر وقت نقصان پہنچانے میں کس بات پر کہ اس کی چودراہٹ چھن گئی، ایڑی سے چوٹی تک زور لگاتا تھا، اور اس نے ٹولہ بنایا، اور ٹولہ بنا کر طرح سے اس نے کیا جھوٹ موٹ، جنگ بدر کے بعد اس نے جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ لیا، اندر سے وہی بدباطن تھا، اور پڑھنے کے بعد اب یہ اس نے مخالفت شروع کی، اور ظاہری طور پر 8ویں علامت منافق کی کیا ہوگی؟ منہ پہ کچھ اور بعد میں کچھ اور۔ اللہ کے نبی کے سامنے بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا، جمعہ کے دن آتا، اللہ کے نبی سے پہلے لوگوں کو کہتا کہ ہم نبی کی عزت کریں، یہ کریں، بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا، اور جمعہ پڑھ کے جب جاتا باہر وہی ٹولہ لے کر باتیں کرتا۔ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہودیوں سے کافروں سے ملتے تو یہ منافق لوگ کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ پڑھو سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں جو میں نے بتائی تھی، اولئک هم المفلحون کے بعد سے دوسرے رکوع تک پڑھو، سارے کردار بیان کیے ان کے، اور نبی فسادی، ہر وقت فساد پھیلانے میں لگے رہتے، اسی طریقے سے لڑائیں جھگڑائیں فساد پھیلائیں اور اپنی چودراہٹ چلائیں۔ تو یہ منافقین کی علامت کیسے کرتے تھے؟ عبداللہ ابن ابی ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں، انصار کے کئی لوگ ان کے پاس بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، کسی صحابی کی عیادت کے لیے جا رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تو اللہ کے نبی اپنی سواری سے اترے، ان کو دین اسلام کی بات بتلائی، ان کو دین اسلام کی بات بتلائی، توحید کی بات بتلائی، قرآن سنایا۔ سنا کر جب چلے، زید بن اسامہ آپ کے ساتھ تھے، آپ چلے گئے تو عبداللہ ابن ابی جاتے وقت کہنے لگے کہ اے محمد، یہ دعوت و تبلیغ موقع محل کے اعتبار سے کرو، ہم کہیں اپنی باتوں میں گفتگو تھے، بات چیت کر رہے تھے، کسی معاملے پر آپ نے ہمیں دخل انداز کیا، یہ تمہارا رویہ صحیح نہیں، نعوذ باللہ۔ اسی کے بعد جب یہ چلے گئے تو جب صحابی رسول کو دوسرے کو پتا چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خاطر ہوئے، دل پہ کچھ احساس ہوا، فرمایا کہ اس کی باتوں میں نہ آئیے، اس کی باتوں کا آپ قلق نہ کیجیے، احساس نہ کیجیے، یہ منافق ہو گیا ہے، یہ سامنے کچھ کہتا ہے بعد میں کچھ کہتا ہے، ہر وقت آپ کی دعوت کی، توحیدی دعوت کی ایک مخالفت کرتا ہے، اصلی راز یہ ہے کہ اس کی چودراہٹ چھین رہی ہے۔ فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فری آئی، اس لیے اور دوسری رات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق کے بعد جب سفر سے واپس آ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام جہجہ نامی ان کے مزدور چشمے پر پانی کے لیے گئے، اور دوسرے ایک انصاری سنان نامی پانی پر گئے، تو پانی پلانے میں یا پانی لینے میں دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو میں ہو گئی، اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ ان کی گتھم گتھا ہو گئی۔ تو حضرت عمر کے غلام نے انصاری کو سخت مار دیا، اس نے اپنے انصاریوں کو مدد کے لیے پکارا، اے انصار کی جماعت آؤ، مجھے مہاجر نے مار دیا ہے۔
ادھر سے مہاجر نے پھر آواز لگائی، اے مہاجروں، میرا انصاری سے جھگڑا ہوا، تم بھی میری مدد کے لیے آؤ۔ ادھر سے دونوں طرف سے مہاجر بھی انصار، جب آواز اچانک آئی، انہوں نے دہائی لگائی تو بھاگے ہوئے آئے اور آپس میں دونوں زبانی گفتگو، لڑائی جھگڑا ہونے لگا، ایک دوسرے کو تانا دینے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا، ارے یہ جہالیت، یہ جہالت کی ندا، یہ پکار تمہارے اندر کیسے آ گئی ہے کہ تم لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی، اسلام کی دولت سے نوازا، تمہارے ایمان کی دولت جو ساری کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے، اور پھر یہ جہالت کی بو، یہ لڑنا جھگڑنا، لڑائی جھگڑا پھیلانا، فساد کرنا، یہ وہی جاہلیت تمہارے اندر دوبارہ آ رہی ہے۔ اپنی اپنی باتوں پر ندامت، شرمندہ ہوئے، یہی ایمان کی علامت ہے۔ غلطی بھی ہو جائے تو ندامت اور شرمندگی، ایک دوسرے سے معافی تلافی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو دفع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہی عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کو آگ بھڑکانے کا موقع مل گیا۔ یہ ہر وقت تاک میں لگا رہتا تھا، کوشش میں لگا رہتا تھا کس طریقے سے لڑاؤں، بھڑکاؤں، صحابہ کو نقصان پہنچاؤں۔ کہنے لگا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اپنے شہر میں ان لوگوں کو جگہ دی ہے، تم نے جگہ دی، ان کو کھلایا پلایا، معاذ اللہ ایسے تانے کے الفاظ کہے کہ وہی مثال، تم نے وہی مثال قائم کی ہے کہ پلے کو کھلاؤ پلاؤ اور موٹا کرو، پھر وہی تمہارے لیے بھونکے، وہی تمہیں کھائے، معاذ اللہ ایسی مثال۔ اور یہ تانے دینے لگا، کہنے لگا اور بھڑکانے لگا۔ یہ عبداللہ ابن ابی منافق، اس کو موقع مل گیا بھڑکانے کا، اور پھر کہنے لگا کہ دیکھو ہم مدینے والے کتنے عزت دار لوگ تھے، عزت والے لوگ تھے، اپنے سکون سے رہتے تھے، اور یہ آئے باہر کے لوگ ذلیل و خوار ہو کے، اور ہم نے سب کچھ کر دیا، آج ہمیں یہ گھراتے ہیں۔ چلو مدینے میں چل کے مشورہ کرتے ہیں اور ان سے ہم بائی کاٹ کرتے ہیں، ان کو مدینے سے باہر نکالتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایمان والوں کی اس طرح سے سازش چلنا، یہ بھی ایک نفاق کی بہت بڑی علامت ہے۔ بعض دفعہ آ جاتا ہے، مثال طور کوئی مزدور ہو، باہر ہو، کوئی ہو، اس کے ساتھ ظلم کیا جائے تو شاطر چال باز لوگ کیا کہتے ہیں، ارے باہر کے لوگ ان کے اوپر کیوں منہ لگ رہے ہو، کیوں آپس میں بگاڑ کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہیں، یہ غیر ہیں، ہم اپنے اپنے رہیں گے، دلوں میں کیوں جو شاطر چال وہ جاتے ہیں، جو منافقوں کے بھی باپ ہوتے ہیں، صرف مہرے توڑے کے لیے داڑھی نہیں رکھتے ہیں منہ پہ، جائز سب کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا یہ عبداللہ ابن نے بھڑکایا، آگ لگائی کو۔ اس وقت ایک لڑکا تھے، نوجوان تھے، اس کی یہ ساری باتیں سن رہے تھے، اور ساری باتیں سن کر ارقم بن زید، اس نے اپنے چچا سے آ کر کہا، اس کے دل کو بڑی ٹھوس پہنچی، وہ مہاجر تھے، کہ اس طرح سے عبداللہ ابن ابی نے 10-5 لوگ بٹھا کر میٹنگ کیے، مشورہ کیا ہے کہ دیکھو ہم مدینے والے پہلے سے عزت دار لوگ ہیں، اور یہ ذلیل لوگ باہر سے آ کر ہمارے ساتھ آج ایسا کر رہے ہیں، اور تم نے ایسے ساری باتیں انہوں نے بتائی۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ بات کہہ دی۔ وہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی تو بڑی دل پہ ٹھوس پہنچی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیجئے، اس کم بخت کی ابھی گردن اڑا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، حکمت سے، مصلحت سے کام لو، اس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں مسلمان ہے، اگر اس کو قتل کر دیا جائے گا تو پھر اسی کے لوگ اور دوسرے کافر لوگ یہ بدزنی پھیلا دیں گے کہ دیکھو محمد اپنے ہی لوگوں کو مار رہا ہے۔
اللہ کے نبی نے حکمت سے کام لیا، اسی وقت فوراً سفر کے کوچ کرنے کا اعلان کر دیا پورے لشکر کو، کیونکہ بات پھیلے گی آپس میں، بات کوئی فتنہ فساد نہ اٹھے۔ چلتے رہے، پوری رات چلے، اور پوری رات چلنے دن میں بھی دیر تک چلے، جب خوب اچھی طرح دھوپ ہو گئی اس وقت آپ نے سفر کو ٹھہرے تاکہ لوگ اپنی سواریوں سے اتریں اور فوراً آرام کر لیں، یعنی اکٹھے ہونے کا، آپس میں چیمیں گوئیاں کرنے کا موقع نہ ملے کسی کو۔ ایک صحابی رسول آئے اور اس نے کہا اللہ کا رسول آج آپ نے خلاف معمول سفر کیوں کیا ایسے اچانک؟ آپ نے فرمایا ایسے ایسے کچھ واقعہ ہو گیا ہے۔ تو وہ فوراً ٹھیک ہے، اسید بن حضیر تو سمجھایا کہ اس طرح کا واقعہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے میں نے سفر کا یہ معاملہ کیا ہے۔ آخر کار جب سفر ٹھہر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں، کئی صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، اس معاملے کو کیسے دفع کیا جائے۔ عبداللہ ابن ابی کو بھی لوگوں میں یہ چیمیں گوئیاں پھیل گئی۔ عبداللہ ابی کو بھی جب پتا چلا کہ تیری بات کا بھانا پھوٹ گیا ہے اور اس طرح سے جو تو نے بات کہی تھی وہ بات لوگوں میں پھیل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فوراً عبداللہ ابن ابی آئے اور کہا، اللہ کی قسم کھا کے کہنے لگے کہ میں نے یہ بات نہ کہی، جھوٹ بول دیا، جھوٹی قسم کھا گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، تشریف فرمائے، زید بن ارقم کو بلایا، ان سے زید بن ارقم کو اس کو پوچھا کہ ہاں یہ بات کہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کا رسول میرے سامنے کہی تھی انہوں نے بات۔ تو کچھ انصاری لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ نوجوان لڑکا ہے، سننے میں کچھ فرق ہو گیا ہو، ابھی دماغ کچا ہے اور اس کے سننے میں کچھ فرق ہو گیا ہوگا۔ تو آخر کار وہ زید بن ارقم اب مجمع میں جھوٹے ثابت ہو گئے اور عبداللہ بن ابی سچا ثابت ہو گیا۔ زید بن ارقم کہتے ہیں میرے دل پہ بڑی ٹھوس پہنچی، مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ اب ایک آدمی سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے مجلس کے اندر، اس کے دل پہ کیا گزرے گا، کیسی ٹھوس پہنچے گی۔ بڑے صدمے میں اور ٹینشن میں اسی میں رات گزر گئی، صدمے میں تھے۔ مدینہ کے وقت سفر سے واپسی ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قرآن کریم کے اندر منافقین کے نام سے ہی ایک سورت نازل فرما دی، اذا جاءک المنافقون۔ اسی وقت اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی جس کے اندر یہ آیت ہے، یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ یہی عبداللہ ابن ابی نے جو بات کہی تھی کہ ہم ان کو مدینے سے یعنی صحابہ کو معاذ اللہ اس نے ذلیل کہا اور اپنے آپ کو اور اپنے ٹولے کو اس نے عزت مند کہا، اللہ نے وہی الفاظ قرآن مجید کے اندر نازل فرما دیے۔ زید بن ارقم کو اللہ کے نبی نے بلایا اور فرمایا زید بن کیا حال ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کیا بتاؤں، صدمے میں ہے، غمگین ہے، چہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہے۔ فرمایا خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے بشارت ہے، تم سچے ہو، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری سچائی کو نازل فرما دیا ہے۔ اور زید بن ارقم کے لیے یہ قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سنائی، اور زید بن ارقم تم سچے ہو، عبداللہ ابن منافق جھوٹا تھا اور اس نے جھوٹی قسم کھائی تھی، حقیقت میں اس نے یہ بات کہی تھی کہ ہم عزت والے لوگ ہیں، ہم ان مہاجروں کو ذلیلوں کو معاذ اللہ مدینے سے نکالیں گے۔ یہ جب لشکر سے واپس آ گئے، جب ساری بات کھل گئی، عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ یہ سچ بڑے جلیل القدر صحابی رسول تھے جن کے دل و دماغ میں ایمان کی حلاوت بسی ہوئی تھی۔ یہ جب مدینے واپس آئے، لشکر واپس آئے، مدینے کی سرحد پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے میرے باپ کے قتل کا حکم کسی اور کو نہ دیجئے، مجھے اجازت دیجئے،
آپ کا حکم ہوگا اور میرے باپ کا سر قلم ہو کر آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اگر آپ اجازت بھی نہیں دیں گے، نہیں دیتے تو سرحد پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اس کم بخت کو جو نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا، نبی کو ذلیل کہنے والا، یہ خود ذلیل ہے۔ نبی عزت دار، نبی کے ساتھی عزت دار ہے۔ جب تک آپ اجازت نہ دیں گے میں اس کو مدینے میں گھسنے نہیں دوں گا۔ بیٹے نے کہا کہ میں اس کو مدینے کے اندر گھسنے نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی نے اجازت دی، اجازت ہے، جائیے چلو اس کو معاف کرو۔ تو وقت ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ منافقوں کے جو عملی ہے، یہ 20 عادات تھے ان کے، جن میں سے میں نے آپ کے سامنے 10 ہی بیان کرے ہیں۔ وقت ہو چکا، تو آج ہم یہ سوچیں، غور کریں۔ آج ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں اپنا آپ کو مسلمان، اور حدیث کے اندر آخر میں فرمایا جو 4 عادات اللہ کے نبی نے فرمایا وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ یہ گمان رکھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، ساما وصلى وأنه مسلم، نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، پھر مسلمان اپنا آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، نہیں، اگر اس کے اندر یہ عادات ہوں گے تو اس کے اندر وہ منافقت کی علامت ہیں۔ تو یہ منافقت کے جو عادات ہیں، آج ہم خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچیں کہ آج جھوٹ ہمارے اندر، وعدہ خلافی ہمارے اندر، بدعہدی ہمارے اندر، امانتوں میں خیانت ہمارے اندر، اور غیبت کل الزام بہتان دوسرے پہ لگانا ہمارے اندر، فساد پھیلانا ہمارے اندر، اور گالی گلوچ بکنا ہمارے اندر، اور پھر ہم اپنے آپ کو مومن کہیں۔ توبہ کرو، استغفار کرو، ان سب سے بچو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا قرآن سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور برائی سے ہماری حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعلی واجل واکبر۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔